انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، ملتان کے میرے بہادروں، شیروں، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ملتان کے عوام کے پاس جانا مگر اپنے دکھوں کا ذکر مت کرنا، اور انہوں نے کہا، نواز شریف نے کہا کہ عوام کے دکھوں کے اوپر اپنے ذاتی دکھ قربان۔ نواز شریف نے کہا کہ آج جتنی تکلیف میں ہوں اس سے زیادہ آج ملتان کے عوام اور پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں۔ عوام پر روز ہم جانتے ہیں کہ عوام پر روز دکھوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ معیشت کی تباہی کا غم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ سے آپ کے روزگار چھن جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج روٹی 30 روپے ہو جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج کاروباروں کو تالا لگ جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ آپ کے چولہے ٹھنڈے ہو جانے کا غم ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں آپ کی پہنچ سے بہت زیادہ باہر ہو جانے کا غم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، عوام کے گھروں میں غموں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان دو باتوں کا میرے ذاتی غموں سے کوئی تعلق نہیں۔ دو باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں نا ملتان والوں، آپ عزت والے لوگ ہو، آپ غیرت والے لوگ ہو، یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا۔ میری دادی کا جب انتقال ہوا تو میں پشاور کے جلسے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر فون سروسز بالکل بند تھی۔ میری دادی کے انتقال کو 2.5 گھنٹے کا عرصہ گزر گیا اور یہ جعلی حکومت جانتی تھی کہ مجھے اطلاع نہیں پہنچی اپنے دادی کی موت کی، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اطلاع مجھے پہنچا دیتے۔ میرے بھائی بہن لندن سے اور میرے بچے لاہور سے مجھے پاگلوں کی طرح فون کرتے رہے، لیکن کیونکہ فون سروسز بند تھی وہ اطلاع مجھ تک نہیں پہنچ سکی۔ اور پھر دماغوں میں یہ نااہل نہیں ہے، صرف نااہل نہیں ہے، ان کے دماغوں میں جو غلاظت بھری ہے۔ جب میری ماں بستر مرگ پہ تھی تو یہ پی ٹی آئی والی ICU کا دروازہ توڑ کر میری ماں کے کمرے میں گھس گئے اور ان کی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ اور اسی طرح ان کی ایک خاتون وزیر جس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ اپنی ماں کی لاش جو ہے وہ پارسل کر دی پاکستان میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف جیسا فرما بردار بیٹا مجھے پہلے پورے پاکستان میں ڈھونڈ کے تو لا کر دو۔ آپ لوگ جانتے ہو، ملتان والوں میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤ،
دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گود میں تھی، اور میرے والد کو دعائیں دیتی دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ میں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے، اور اس کی پھانسی کے بعد